چاہتے ہو والد کی خدمت اور والد کی اطاعت کرو۔ یہ جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں، جس نوجوان کو علم چاہیے، اگر علم چاہتے ہو تو استاذ کی عزت کرو، استاذ کو ادب اور احترام کا مقام بلند دو۔ رزق اگر کوئی چاہتا ہے ماں کی خدمت کرے، خدا رزق میں اضافہ کرے گا، رزق میں، مال میں، روزگار میں اللہ کی ذات کشادگی اور فراوانی عطا کرے گا۔ پتہ نہیں دائیں بائیں ادھر ادھر سے وظیفے لیتے پھرتے، یہ وظیفہ دے دو، یہ وظیفہ دے دو۔ ارے بھائی یہ ہے اصل وظیفے، یہ ہے کرنے کے کام، یہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں رزق کی تنگیوں کی شکایتیں کرتے پھرتے۔ کوئی رزق چاہتا ہے ماں کی اطاعت اور خدمت کرے، اور اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو پھر والد کی اطاعت کرے۔ چورنگی پہ کھڑے ہو کر، چوک پہ کھڑے ہو کر، سڑک کے درمیان میں بھی، دوستوں کے سامنے بھی اگر باپ 30 سالہ 40 سالہ نوجوان کو مرغا بھی بنائے، اس کے چہرے پہ تھپڑ بھی مارے، تب بھی نوجوان کی سعادت یہ ہے کہ اپنے سر کو جھکا دے، زبان مت چلائے۔ اس طرح سے جو زندگیاں گزاری جاتی ہیں وہ مومنانہ زندگیاں ہوتی ہیں، خدا اس میں برکتیں ڈالتا ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اگر کبھی دیکھنا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ باپ کے چہرے کو دیکھ لو۔ اگر باپ راضی ہے تو یاد رکھو آسمانوں پر خدا بھی راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ ان الوالد اوسط باب الجنہ، والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ تیرا دل چاہے تو اس کی حفاظت کر لے، دروازہ ہوگا تو پھر تو جنت کے محل میں داخل ہو سکے گا نا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں نا، داخلہ تو دروازے سے ملتا ہے۔ اور اگر تیرا دل چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر دے۔ کیا مطلب؟ حدیث ترمذی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا مطلب یہ ہے، اگر تو نے والد کی اطاعت اور خدمت نہیں کی، اس کی نافرمانی کی، اسے ستایا، تو تو نے دراصل جنت کے دروازے کو اپنے اوپر بند کروا دیا ہے، اب جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس تھی، اور اس مجلس کے دوران میں ایک صحابی نے جو یمن سے آئے تھے کھڑے ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا، یا رسول اللہ آپ نے ماں کے بڑے حقوق بیان فرمائے، ماں کے یہ حقوق، یہ حقوق، یہ حقوق، آپ نے ماں کے بہت سارے حقوق بیان فرمائے، میرا تعلق یمن سے ہے، یا رسول اللہ اگر میں اپنی والدہ کو یمن سے اپنے کندھوں پہ سوار کراؤں اور پھر اسے حجاز اور مکہ لے کر آؤں، اور مکہ میں لانے کے بعد اسے خانہ کعبہ کا طواف اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے کرواؤں، پھر مزدلفہ لے جاؤں، پھر عرفات لے جاؤں، پھر منی لے جاؤں، اور یہ سارے کا سارا حج کا سفر میں اپنی بوڑھی ضعیف مریض و کمزور ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا کر کے کروں، تو کیا یا رسول اللہ پھر کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ روایات میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم یہ کہتے ہو کہ اس طرح سے تم نے ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں؟ سردی اور جاڑے کی سخت ٹھٹھر کی رات میں جب تو شیر خاری کی حالت میں ہوتا تھا، اس وقت تو جب بستر میں پیشاب کر دیتا تھا اور تیری ماں تجھے اٹھا کر کے نہلا دھلا صفا کرنے کے بعد تجھے سینے کے ساتھ چپکا کر کے تجھے دودھ پلاتی تھی، یہ سب کچھ کرنے کے بعد تو نے ماں کے دودھ کے اس ایک قطرے کا بھی بدلہ نہیں چکایا، اور تو یہ کہتا ہے کہ شاید میں نے اس سے سارے کے سارے ماں کے حقوق ادا کر دیے۔
اس سے ماں کے حقوق ادا ہونے والے نہیں ہیں۔ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ماں کی خدمت ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما، ترمذی جلد ثانی کی روایت ہے، یا رسول اللہ میں ایک بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں۔ اس صحابی نے بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ گناہ کون سا ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے دو لفظ ضرور استعمال کیے، ذنبا، اس میں تنوین بھی ہے، ذنبا عظیما، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا جرم میرے سے صادر ہو چکا ہے، اب کیا کروں؟ گناہ تو ہو گیا، اب کروں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَكَ أُمُّكَ، کیا تمہاری ماں ہے تمہارے پاس؟ یا رسول اللہ ماں تو نہیں ہے، دنیا سے جا چکی ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا اگر ماں نہیں ہے، اَلَكَ خَالَتُكَ، کیا تمہاری خالہ موجود ہے، ماں کی بہن موجود ہے؟ اس شخص نے کہا جی ہاں خالہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبَرَّهَا، جاؤ اس کے ساتھ اس میں سلوک کرو، اس کی خدمت کرو، خدا اس خدمت کی وجہ سے تمہارے اس جرم اور گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو گناہوں کے کفارے اور تلافی ازالے کا ذریعہ بھی اگر کوئی ہے تو وہ والدین کی خدمت ہے۔ یہ آج ساری باتیں وہاں غلام مرتضیٰ صاحب کے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کی وفات سے یاد آ گئی، تو یہ اچھی باتیں یاد آئی ہے۔ جتنے یہاں پر شرکائے مجلس بیٹھے، آج اس مجلس اور اس اجتماع سے عزم کر کے اٹھو، جن کے والدین حیات ہیں وہ آج کے بعد ان سے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کریں گے، اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، ان کی اطاعت شعاری کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ سب کے سب اس بات کا عزم کرتے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ اس دارالعلوم رحمانیہ کا صدقہ ہوگا، اس مسجد قباء کا یہ صدقہ ہوگا، یہاں کے چلانے والے انتظامیہ کا، علماء کا یہ صدقہ ہوگا۔ اب ذرا آپ دیکھ لیجئے ان دینی مدارس کے فیضات کو۔ یہ میں آیا تھا اور یہ میں مدرسے کی ایک تقریب میں آیا ہوں اور مجھے مدرسے کے بارے میں بات کرنی ہے، لیکن آپ مدارس کی ہمہ جہتی کو دیکھیے، مدارس کے اس معاشرے کے بلند ترین، نمایاں اور ممتاز ترین دینی کردار کو دیکھیے۔ یہ ساری حدیثیں ہم نے کہاں سے پڑھی ہیں؟ یہ آیتیں ہم نے کہاں سے پڑھی ہیں؟ یہ انہی مدارس سے پڑھی ہیں۔ کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی ہاسپیٹل، کوئی آرگنائزیشن، کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی پارٹی آپ کو والدین کی اطاعت شعاری کے یہ درس نہیں دے گی۔ یہ درس بھی اگر معاشرے اور سماج و سوسائٹی میں کوئی دیتا ہے تو وہ دینی مکتب اور دینی مدرسہ ہے، جو نوجوانوں کو آج اس بات پر لا رہا ہے ماں کے سامنے سر جھکا کر کے رہو، باپ کی اطاعت شعاری کے ساتھ زندگی گزارا کرو۔ یہ مدرسے کی تعلیم ہے، اور یہ یاد رکھیے یہ مدرسہ ہے فیصل آباد کے کپڑے کے تاجروں، تمہاری تجارت ہے، فیصل آباد کے زمینداروں، کسانوں، یہاں کے پائلٹ، وکلاء، سیاستدان، حکمران، بزنس مین، یہاں کی تاجر برادری، یہاں کی کسان برادری، یہاں کے بزنس مین، یہ دماغ کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھر لیں، مسجد اگر آباد ہے، اللہ اللہ، قرآن، حدیث، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں اگر گونجتی ہیں تو پھر یہ دنیا کی رونقیں بھی ہیں۔ اگر مسجد اور مدرسہ نہیں تو یہ دنیا کی رونقیں بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے الٹے دماغ ہیں، سارے کے سارے سب الٹے دماغ چل رہے ہیں۔ عالم